بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا صرف ایک اشعار کے ساتھ، کیونکہ آل نبی اولاد علی ہیں تو مولا علی کے اس مقام سے اسی اشعار سے جناب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمیں ہمارے قلوب و اذہان کو موقع منور فرمائے۔ ایک بار قرآن کے واسطے بولے سبحان اللہ۔ اینی نہیں بھی جنہ نے پیران دا بیان سے کچھ بولے رہا سبحان اللہ، نہیں یہ سارے اللہ کو سنن دے موڑی گلوچی بولے رہا سبحان اللہ، حضرت چوک کے بولے رہا سبحان اللہ۔ ارے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، ان جیدہ جیدہ ایمان ہے کہ علی دا عشق مقدر سوار دا کچھ بولے رہا سبحان اللہ دیتا ہے، کچھ بولے رہا سبحان اللہ۔ ہونتے سمجھ آ جانے چاہیے، ہونتے بولو سبحان اللہ۔ علی دا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بکس چہرہ بگاڑ دیتا ہے، ارے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بکس چہرہ بگاڑ دیتا ہے، ارے منکر علی کا ذکر کو ادنا نہ سمجھ، ارے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر دعوت خطاب آل نبی اولاد علی دیگر گوشہ بطول جناب پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب حمدانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے نورانی وجدانی ایمانی حقانی بیان سے ہمارے قلبوں کو منور مطر فرمائیں۔ نعرہ بھی گونج میں استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں تک اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہیں مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانا کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، حجرے تھی مسجد اور ڈولن، من باوری جھلک دکھاؤ مٹھن، وہ میٹھیاں گالیاں الاؤ سجن، جڑیاں ہمراہ آبادی سن کریاں، اور سید یا رسول اللہ اساں سکدیاں تے کرلاندیاں تے، لکھ وار صدقڑے جاندیاں تے، انہاں باندیاں مفت بکاندیاں تے، شالوت بھی آسے نو گھڑیاں، شالوت بھی آسے نو گھڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما آسان کا، ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ تے خواجہ فرید آکھ دن قبلہ مولانا سائیں فرید آکھ دن، اتھا میں مٹھڑی ہم جان بلب، اتھا میں مٹھڑی ہم جان بلب، سونا وچ وسدائے ملک عرب، توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بکاندڑیاں، تیری باندیاں دیویں باندڑیاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ تے سیم کشتی آکھدہ قسمت بندی مدینے دے وچ جا کے، گیا گزریاں جگوں بگوتیاں دی، قسمت بندی مدینے دے وچ جا کے، گیا گزریاں جگوں بگوتیاں دی، کاش کتا مدینے دا میں ہوندا، قسمت جاگ پیندی بختاں ستیاں دی، اتنے نو دل نے صدا دیتی، نا ہنجار سیم خبردار ہو جا، تیری اے مجال کمینے آیا کرنے ریس مدینے دے کتیاں دی۔ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان
تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہے جسم میں جان تمہارے لیے، آئے ہم یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب احترام دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اجدی یہ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ ناصر حسین دے والدین مرحومین دی ثواب دی محفل ہے، تو جاگ کے سننا، میں بہت اوکھی گفتگو نہیں کرنی، میرے دو چار چہرے ویکھ کے نا کہ میرا دل کرتا ہے میں حضور دشک دے حوالے دے نال گفتگو کروں، تو بلا تمہید لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ٹائم بڑا مختصر ہے کہ تسی صرف اتنا سبحان اللہ آخدیا رہنا ہے تاکہ من سمجھ لگے کہ تسی میری گزارشات نو سماعت فرما رہے ہو۔ اج دی یہ محفل نبی مکرم، شفیع معظم، رحمت عالم، نور مجسم، ودعا مکھڑے والے سائیں، واللیل زلفاں والے سائیں، مازا کاجل والے سائیں، علم نشرہ چھاتی والے سائیں، جداللہ دے سننے ہتھاں والے سائیں، صدیق اکبر دے پیر، فاروق اعظم دے آقا، عثمان غنی دے مولا، علی پاک دے ویر، فاطمہ پاک دے بابا، حسنین پاک دے نانا، رب دے یار، بسم اللہ، پوری کائنات دے مالک دے مختار، سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، معطر پسینہ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام دے ذکر پاک دی محفل ہے۔ تو میں تقریر دا عنوان بھی عرض کر دے وہاں، ایک درود پاک دی فضیلت، پھر مقام مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ، اور ایک حدیث اصال ثواب دی، بس اور ٹائم نو پیش نظر رکھنا ہے۔ جی 2 گھنٹے دی گفتگو ہے نا، وہ انشاءاللہ میں تو آدھے گھنٹے 35 منٹے سنا کے پوری کرنی ہے، توجہ میرے در کرو۔ اللہ اکبر۔ محمد بن اسماعیل جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک بہت کامل ولی اللہ نے، جڑے لوگ کوئی ذکر فکر اللہ اللہ کرتے ہیں نا، انہوں نے پتہ اسی دلائل الخیرات، دلائل الخیرات ایک وظیفیاں دی کتاب ہے، اور سلسلہ علیہ قادری دے اندر بالخصوص ایک حکمن ہے کہ فجر دی نماز تو بعد کچھ حصہ اس دا پڑھیا کرو۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ فرماندے ہیں کہ میں سفر تے نماز دا ٹائم ہو گیا تے بڑا میں کوشش کی تھی ناصر حسین، میں پانی مجسر نہ آیا، میں بڑا گھومیا بھجیا، کئی سو سال پہلے دی گل ہے، اج تک گھر دے وچ بیٹھک دے وچ گرم نہیں ہوندی ہے تے سرد بھی ہوندی ہے تے پھر توفیق نہیں ہوندی کہ اٹھ کے گرم پانی نال ہی وضو کر لگیے۔ توجہ ہے آخر فرماندے میں بڑا سفر تو بعد نا دیکھیا نا تے میں دوروں ایک مکان نظر آیا، میں وہ دے قریب گیا تے مکان تے نال ایک کھوہ ہے، کنواں ہے، میں اتے کھڑا ہو کے نا تے دیکھیا کہ کھوہ دے وچ پانی تے موجود ہے، لیکن وہ تے کوئی ڈول، کوئی بوکا، کوئی برتن، کوئی پانی کڈھن دا ذریعہ موجود ہو نہیں۔ میں پریشان کھڑا نا تے یکدم فرمایا، میں نگاہ ویکھیا نا تے وہ کوٹھے دی چھت تے کوئی 9-10 سال دی بچی او تے کھڑی ہے، کہ میں نے ویکھیا کہ بابا جی کھلوتے کیوں ہو؟ میں کہا بیٹا میں وضو کرنا ہے، تے بچی آکھدی بابا جی پانی تو موجود ہے، وضو کر لو۔ میں کہا بیٹا ڈول کوئی نہیں، بوکا کوئی نہیں، لوٹا کوئی نہیں، پانی کڈھن دا ذریعہ کوئی نہیں۔ وہ بچی تھلے آ کے نا میں نے آکھدی بابا جی تہاڈا نام کی ہے؟ میں کہا میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے۔ وہ آکھدی ایڈا وڈا نام تے تسی بھی ڈولاں دے محتاج ہو، تسی بھی بوکیاں دے محتاج ہو، تسی بھی برتناں دے محتاج ہو۔ توجہ بچی اگے وچ کے اپنی تھوک لوہاب پانی دے وچ سٹیا، سارا خوہ دا پانی کناریاں تے آ گیا، سبحان اللہ، سارا خوہ دا پانی کناریاں تے آ گیا۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ فرماندے ہیں میں حیران ہو کے نا اس بچی کو پوچھا، میں کہ بیٹا ایڈی چھوٹی عمر ایڈا بڑا مقام کتھوں حاصل کیتا ہی؟ اس کہ بابا جی کوئی لمبے ذکر فکر تے نہیں، عبادتاں ریاضتاں بہت زیادہ تو نہیں، پر جدن دا میں ہوش سنبھالیا ہے، میں ستی بھی پئی ہوا نا کہ میرا قلب بھی مدینہ دے درود پڑھدا ہے۔ درود پاک دیاں برکتاں نے، اے درود پاک دیاں برکتاں نے۔ تے حضور فرمایا جڑا میرا غلام ایک دفعہ درود پڑھ سی دا درجے بلند، دا گناہ معاف، دا نیکیاں حاصل، حتیٰ کہ فرمایا جڑا 50 دفعہ درود پڑھ سی نا بروز قیامت میدان محشر دے اندر میں محمد کریم دے نال مصافحہ کرساں۔ کی کرساں؟ سرکار دے نال مصافحہ کرساں۔ میرا وجدان آکھدا ہے جلے زہرا دے بابے دے ہاتھ مبارک ساڈے ہتھاں دے نال لگ گئے ساریاں کمیاں دور ہو جانیاں۔ ہن میں
گفتگو کراں کئی گھنٹے درکار نے حضور دے ہاتھ مبارک توجہ میرے کرنا ہے ساری کائنات دے جتنے مقام ہیں سب نالو اعلیٰ عرفہ مقام حضور دا توجہ کرنا محض کرنا ایک پاسے کچی مسجد ہوئے ایک پاسے سونے دا محل ہوئے شان کس دی افضل ہے کچی مسجد دی پھر کچی مسجد نالو جامعہ مسجد دا مقام افضل جامعہ مسجد نالو مسجد نبی دا مقام افضل مسجد نبی نالو خانہ کعبہ دا مقام افضل خانہ کعبہ نالو بیت المعمور دا مقام افضل عرش العلا دا مقام افضل لوح دا مقام افضل کرسی دا مقام افضل جنت النعیم دا مقام افضل جنت الماوہ دا مقام افضل پر نانا کچی مسجد نالو جامعہ مسجد نالو مسجد نبی نالو خانہ کعبہ نالو بیت المعمور نالو عرش العلا نالو لوح نالو کرسی نالو جنت نالو ساری خدا دے خدای چو وہ مقام افضل ہے کسی حسین دے نانے دا جسم لگا پہ عرش نالو فرش نالو لوح نالو کرسی نالو جنت نالو وہ مقام افضل ہے جسے حضور دا جسم پاک لگا پیا میں نہیں اکھدا قرآن اکھدا لا اقسمو بہذا البلد لا اقسمو بہذا البلد اللہ دمین شہر مکہ دی قسم یا اللہ ایک کو قسم چاہیے مکہ دی کیا اتھے کعبہ ہے صفا ہے مروہ ہے مدلفہ ہے مینا ہے آب زمزم ہے فرمایا نانا وانت ہلوں بہذا البلد اے میرے حبیب اے محمد کریم تیرا تو مکہ چوہے نا تیری وجہ تو بند مکہ دی قسم تے سونا مکہ ہوئے مکہ شان والا سونا مدینہ آوے مدینہ شان والا سونا مدینہ آوے مدینہ شان والا خدا دی ساری خدای چو وہ جگہ افضل ہے جسے سرکار دا جسم مبارک لگا پیا تو جو ہے جسے حضور دا جسم پاک لگا پیا ہے خدا دی ساری خدای چو مقام اعلیٰ تے عرفہ ہے تو جو میرے در کرنا میں عرض کرنا کچھ لوگ میں تنقید نہیں کر رہا ہے حقیقت ہے کتابیں بھی لکھے ہویا ہے عملان میں کچھ لوگ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں تے مدینہ شریف نہیں جانتے مدینہ شریف نہیں جانتے انہوں کتابیں لکھیا ہے کہ صرف بیت اللہ دی نیت اگر کریے تے شرک نہیں ہوندہ اگر کسی اور مقام دی نیت کریے تے شرک ہوندہ ہے لہذا اسی عمرہ کریے یا حج کریے اسی عمرہ بھی صفا مروہ طواف کعبہ مکے مقام ابراہیم مکے صفا مکے مروہ مکے مدلفہ مکے مینا مکے اب زمزم مکے شیطان نو کنکر مارنے مکے وہ اقدم کے تمام پراسس جڑا عمرے دا ہے یا حج دا ہے وہ تے مکے کوئی عمل ایسا نہیں جڑا مدینے حج دا ہوئے یا عمرے دا ہوئے میں کہ مولانا کعبہ مکے صفا مکے مروہ مکے مدلفہ مکے مینا مکے اب زمزم مکے تمام پراسس تے مکے کے پر قبولیت دی مورا مدینے چو لگ دیا نے قبولیت دی مورا مدینہ میں عرض کرنا یہ نہیں میں گل کی تھی توجہ فرماؤ نماز پڑھیے اللہ قبول کر لوے تو جنت گارنٹی کوئی نہیں روزہ رکھیے اللہ قبول کر لوے جنت گارنٹی کوئی نہیں حج کریے اللہ قبول کر لوے جنت گارنٹی کوئی نہیں زکات لے لیے اللہ قبول کر لوے جنت گارنٹی کوئی نہیں خیرات کریے اللہ قبول کر لوے جنت گارنٹی کوئی نہیں تلاوت کریے اللہ قبول کر لوے جنت گارنٹی کوئی نہیں ہن کوئی بندہ ایک گارنٹی نہ نہیں آکھدا میں نمازیاں لہذا میں جنتیاں عمل اچھا ہے امید رکھنی چاہیے لیکن ہزارہ نمازی ایسے جنہاں دے منہ تے نمازاں ماریاں جاسیں تو جو ہے نمازاں منہ تے ماریاں جاسیں نماز پڑھیے اچھا عمل ہے روزہ رکھیے اچھا عمل ہے حج کریے اچھا عمل ہے صدقہ دے بھی اچھا عمل ہے خیرات کریے اچھا عمل ہے لیکن ہر نمازی گارنٹی نہ نہیں آکھدا میں نماز پڑھیے جنت روزہ رکھے جنت حج کیتی جنت صدقہ دیتا ہے جنت خیرات کیتا جنت ہے گارنٹی نہیں اللہ دی رحمت ہے اللہ چاہے قبول کر کے جنت دے دے نہ چاہے خالی لوٹا دے توجہ ایک گارنٹی ہوئے کسے مفتی دی نہیں کسے ملا دی نہیں کسے پیر دی نہیں کسے تابی دی نہیں کسے صحابی دی نہیں یہ دی زبان تے خدا بولدا ہے وما ينطق عن الهوى انه الا وحی وہاں نبی پاک فرمایا منظر قبری واجبت لو شفاعتی جس نے مصطفیٰ دی قبر دی زیارت کر لی نا تے حضور دی شفاعت واجب ہو جاتی منظر قبری واجبت لو شفاعتی فرمایا جس میں مصطفیٰ دے قبر دی روزے دی زیارت کر لی نا تو تے جنت واجب ہو جاتی آؤ مقام مصطفیٰ کیا ہے توجہ نال ساری کائنات دے سمندر ناصر حسین عبدالستار ساری کائنات دے سمندر سیاہی بن جاویں ساری کائنات دے درخت قلم بن جاویں ساری کائنات دے انسان ساری کائنات دے جن خدا دے سارے فرشتے
گل دی سمجھ آندی پئی ہن ساؤں ٹھیک ہے ساری کائنات ایک سمندر نہیں ساری کائنات دے سمندر شے بن جاویں ساری کائنات دے درخت قلم بن جاویں ساری کائنات دے انسان ساری کائنات دے جن ساری خدا دے فرشتے مل کے عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ علم مصطفیٰ نور مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ اختیارات مصطفیٰ محاسن مصطفیٰ مراتب مصطفیٰ عزت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ لکھنا چاہمیں نانا میرے حضور دیاں زلفاں ایک پاسے نعرہ تکبیر ایک پاسے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت تو جو ہے ساری کائنات دے سمندر شے بن جاویں ساری کائنات دے درخت قلم بن جاویں ساری کائنات دے انسان ساری کائنات دے جن خدا دے سارے فرشتے مل کے عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ علم مصطفیٰ نور مصطفیٰ کمالات مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ عزت مصطفیٰ اطرت مصطفیٰ عفت مصطفیٰ لکھنا چاہمیں نا میرے حضور دیاں زلفاں ایک پاسے حضور دی پیشانی ایک پاسے حضور دا پسینہ ایک پاسے حضور دی اکھاں ایک پاسے حضور دی زبان ایک پاسے حضور دے ہاتھ ایک پاسے حضور دے قدم ایک پاسے حضور دا جوڑا ایک پاسے حضور دے نالین نال لگے ذرے دی شان پوری کائنات مل کے بیان نہیں کر اے میں نہیں آکھیا کس دا ذکر مفتی کرے کس دا ذکر ملا کرے کس دا ذکر پیر کرے کس دا ذکر تابی کرے کس دا ذکر شابی کرے کس دا ذکر نبی کرے زہرہ دا بابا ہوئے جس وقت رب فرمایا ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک اے میرے حبیب اصلا تہاڈا ذکر بلند کیتا ہے تے جڑا ذکر خدا مصطفیٰ دا بلند کیتا ہے اوتھے انساناں دی کیا حیثیت ہے اوتھے جناں دی کیا حیثیت ہے اوتھے فرشتیاں دی کیا حیثیت ہے مقام مصطفیٰ خدا جانے خدا دا مقام مصطفیٰ جانے تو جو ہے آؤ مقام مصطفیٰ کیا ہے 1,24,000 نبی پیغمبر رسول کم و بیش دنیا کی تشریف لیا ہے تو جو میرے دے رکھنا ہے آدم علیہ السلام آئے ایک دور گزار کے تشریف لے گئے نوح علیہ السلام آئے ایک دور گزار کے تشریف لے گئے ابراہیم علیہ السلام آئے ایک دور گزار کے تشریف لے گئے اسماعیل علیہ السلام آئے ایک دور گزار کے تشریف لے گئے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ایک دور آیا لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ دور چلا گیا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ دور چلا گیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ دور چلا گیا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ دور چلا گیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ دور چلا گیا کوئی نبی کسے خطے دا کوئی نبی کسے قوم واسطے کوئی نبی 100 سال کوئی نبی 200 سال کوئی 300 سال کوئی 500 سال کوئی 700 سال کوئی 900 سال کوئی 1100 سال جنہیں واریہ صدیق دے پیر دی عمر دے آقا دی عثمان دے مولا دی علی دے ویر دی فاطمہ دے بابا دی فرمایا سونیا کوئی نبی کسے خطے دا کوئی نبی کسے قوم دا کوئی نبی کسے علاقے دا کوئی نبی سالاں واسطے کوئی نبی علاقے واسطے جنہیں حضور دی واریہ فرمایا سونیا تو زمینہ واسطے بھی آسمان واسطے بھی لا مکان واسطے بھی مشرق واسطے بھی مغرب واسطے بھی شمال واسطے بھی جنوب واسطے بھی رات واسطے بھی دن واسطے بھی ہواواں واسطے بھی فضاواں واسطے بھی عرش واسطے بھی فرش واسطے بھی آدم صفی اللہ واسطے بھی نوح نجی اللہ واسطے بھی ابراہیم خلیل اللہ واسطے بھی اسماعیل ذبیح اللہ واسطے بھی پوری کائنات انسانہ واسطے رسول بن کے آیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اور پوری کائنات سرے سرے واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا پوری کائنات انسانہ واسطے رسول بن کے تے پوری کائنات دے سرے سرے واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے آؤ مقام مصطفیٰ کیا ہے آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی دی امت پوری زمین انہاں واسطے مسلح نہ بن سکی پوری زمین عبادت واسطے نہ بن سکی ایک مخصوص خطہ مخصوص علاقہ جتھے کدائیں ہوئیں اس جگہ تے آ کے عبادت کرتے ہیں اور میرے توجہ کرنی مقام مصطفیٰ کر رہے ہیں اس تو بعد اس کے مصطفیٰ دے حوالے 2 گلاں سنانیاں تے پھر ایک حدیث پاک اشارے سوال تے تو بھی سبحان اللہ کھنا ہے وہ جو ہے آدم علیہ السلام ابو البشر لقد کرمنا بنی آدم دا تاج پایا ہے ونفخت من روحی آپ آئے نا کہ اپنی امت واسطے انسان دا سب تو جڑا متبرک جسم دا حصہ ہے نا انسان دی جبین ہے انسان دی پیشانی انسان دی پیشانی آدم علیہ السلام تشریف لے ہے
سجدہ کیتا پیشانی لائی دعا کی یا اللہ میری امت واسطے پوری زمین مسجد بنا دے شیس علیہ السلام آئے سجدہ کیتا پیشانی لائی دعا منگی کہ یا اللہ میری امت واسطے پوری زمین مسلح بنا دے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 دعاؤں کرتے گئے لیکن پوری زمین مسلح نہ بن سکی توجہ زہرا دا بابا آیا حضور زمین نہیں لائی مصطفیٰ دے قدم لگے اللہ فرمایا مسجد و طہورا ہے مصطفیٰ تیرے قدموں کا صدقہ میں ساری زمین میں پاک کر دیتا جتھے تیری امت دل کرے اتھے بیٹھ کے عبادت کرتا رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہن آؤ سرکار دی وہ بارگاہ ہے اتھے رنگ نہیں ویکھے جاندے ڈھنگ نہیں ویکھے جاندے فن نہیں ویکھے جاندے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے کملی والے جو ویکھ دے تو دل ویکھ دے آؤ حضور نے مسجد نبی کی فجر دی نماز پڑھا کے نا باہر تشریف لے آئے ایک 10-11 سال دا بچہ یہودی دا کھیڑ دیا نا قبلہ صوفی صاحب وہ دی نگاہ اٹھی نا بدعا مکھڑے تھے واللہ زلفان تھے مازا کاجل تھے لم نشرہ چھاتی تھے حضور گھر تشریف لے گئے ناصر حسین اور لڑکا اپنے گھر آیا نا تو بیمار ہو گیا وہ دے باپ بڑے بڑے حکیم طبیب نسخے کشتے وہ دے باپ نو حکیم آکھ دیں کسی بڑی تحقیق کیتی ہے بڑے کشتے تے نسخے دیتے ہیں تیرے بیٹے نو بیماری کوئی نہیں انہوں لگتا ہے کوئی عشق دا روگ ہے انہوں بیماری کوئی نہیں کوئی عشق دا روگ ہے اس آکھیا کہ بیٹا زمینہ جائیداداں مال تو کڑے روگ پال بیٹھا ہے ٹھڈا صاحب پار کے آکھدا بابا یہ زمینہ دا روگ نہیں یہ مال دا روگ نہیں یہ جا حشمت دا کس دا روگ ہے اس آکھیا بابا سچی پوچھنا ہے نا یہ دیدار مصطفیٰ دا روگ ہے دیدار مصطفیٰ دا روگ ہے تو کی میں اس آکھیا فجر دی نماز پڑھا کے نا سونا باہر نکلے آئے بابا میں کھیڑ دا بدا ہموں کہ میری نگاہ اٹھیاں نا کہ حضور دے چہرے تھے کہ بابا ہر لمحہ تڑپ رہے ہیں مہربانی کر ایک میری کلی سونے نو گھر چا بنائے نا کہ میری ساریاں بیماریاں دور ہو جائے میری ساریاں بیماریاں ہو جائے تو یہودی اسی تے نوہ دھرم تے نوہ دینوں نہیں مندے نانا آج تو پچھے لائیں اس جن کیا نا کیا ہویا جن کیا وہ ہور بیمار ہو گیا حکیم آکھے بس چند گھڑیاں دا مہمان ہیں وہ لے قریب ہے کہ بیٹا تیری شادی کوئی نہیں بچے کوئی نہیں تو میں نے ساری زندگی افسوس راسی مرن تو پیر کوئی اپنی ایسی آخری خواہش چاہ دس ہو کہ میں تیری خواہش پوری کراں تاکہ تیرے مرن تو بعد میں نہ سکون حاصل ہو جاوے اس کہ بابا تن پتہ تا ہے پر تو پوری نہیں ہو جا کہ نہیں بیٹا دس ہو جا کہ بابا چاہنا ہے نا میری سوکھی جان نکلے ایک میری مدینہ لسائنوں کے دیدار چاہ سکتے نا کہ میں حضور کا دیدار کرنی تو موت دی پرواہ نہیں موت دی پرواہ ہو جا کہ بیٹا میں پیغام بھیجنا اگر تیری قسمت چنگی ہوئی اس پیغام بھیج گیا حضور کو پیغام آیا کہ میں یہودی ہاں کہ میرا بیٹا تھوڑا دیدار کر کے تڑپ رہا ہے کہ موت قریب ہے تو دی خواہش ہے کہ دی سونے ہاں مرن پہلے ایک بری تیرا دیدار کر لوانا اگر ہو سکے تو مہربانی کرو ساڑھے گھر تشریف لے آؤ ساڑھے گھر تشریف لے آؤ حضور نہیں ہے کہ میں رحمت اللہ العالمین فرمایا توجہ میرے دیر فرمایا اے صحابہ آؤ اس غلام دے گھر جاویے جس دے گھر غلام دے مفتی ہونا محدث ہونا پیر ہونا مولوی ہونا عالم ہونا فاضل ہونا بڑی اچھی بات ہے پر کہ بازی لے بنی تھی لمدین میں لے جاندہ ہے تو جو ہے حضور صحابہ نے فرمایا اس غلام دے گھر چلیے حضور نالن صحابہ دی جماعت نالے لکھاں غوث کتب ولی اکٹھے ہو جاویں نا کہ صحابی دی پیران دی دور دے برابر نہیں ہو سکتے وجہ ہے جلے حضور آئے نا قبلہ وہ لیٹیا ہویا ہے تکلیف ہے یعنی اٹھ کے نا حضور دا جلے چہرہ ویکھیا نا حضور دی خوشبو سنگی اٹھ کے بہ گیا تے ہنج نا حضور دا چہرہ ویدہ پیا ایک شاعر ہے ساڑھے خوشاب دا وہ تا لکھ معشوق دیدار کرامن ان دے عاشق بھکے پانے لکھ معشوق دیدار کرامن ان دے عاشق بھکے پانے کئی وقت بھی پور باشک نہیں ارمان 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 حضور فرمایا کی ہویا ہے حضرت دی سونے ہاں سن لجپالی کیتی ہے مہربانی کیتی ہے کرم نوازی کیتی ہے میرے گھر تشریف لے آئے ہو ہن میں مورن دی تے پرواہ نہیں توڑا دیدار کر لیا ہے فرمایا بیٹا تو اتنا صادق اتنا کامل اتنا یقین والا اتنا پیار والا کہ یہودیت دی موت مر رہا ہے کلمہ نو پڑھ لیندا حضرت دی سونے ہاں میں یہودی میرا باپ یہودی دادا یہودی دھرم یہودی جدہ تین ویکھیا ہے دن نہیں تھوڑے رہ رہے سونے کلمہ تو
پڑھ نہیں پر میں قبر تے حشر تو ڈر لگدا ہے اللہ قبر تے حشر تو ڈر لگدا ہے توجہ سرکار فرمائے بیٹا تو کلمہ پڑھ میں محمد تیرے قبر تے حشر دا ضامن ہو گیا سرکار فرمائے تو کلمہ پڑھ تو میں محمد کریم تیرے قبر تے حشر دا ضامن بن گیا اس پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ دیا وہ دیرو کفتن سے تو پرواز کر گئی وہ دے باپ آکھیا کہ ان ساڑھے قابل نہیں لے جاؤ غسل دیو کفن دیو جنازہ پڑھو دفن کرو فرمایا اے غلاموں اے سیابہ ایدی منجی ایدی جسم ایدی چارپائی چالو کر گئی فرمایا سیابہ یہ اصلہ فرمایا اس غلام دی چارپائی چالو ہن تھوڑا جیا جمعہ یہودیاں دے گھر پلیا یہودیاں دے گھر کلمہ زہرا دا بابا پڑھا رہا ہے چارپائی شابہ چاہی لے وندن آکھن دیو جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے پھر حضور خود دا جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھان تو بعد نا سرکار مدینہ شریف دے چل دیں نا تے پورا قدم پاک زمین تے نہیں رکھ رہے سرکار پنجیاں دے بل چل رہے ہیں حضور صحابہ کہ یا رسول اللہ پورا قدم پاک نہیں رکھ رہے فرمایا آسمان دے اتنے فرشتے اس غلام دا دیدار کرنے واسطے آئے ہوئے نے کہ پورا پیر رکھن دی جا نہیں لگ رہی میں ناکھن دیو کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں ساری کائنات اس لیے جڑا زہرا دا بابا دا ہو جائے انہیں تو میں بڑے واقعات بیان کر سکنا لیکن ٹائم دے پیش نظر میرے توجہ کرو میں آیت پڑھئے یا یوحناسو اے لوگو قد جاکو برہان میں ربکم تحقیق تھوڑے کو لائی برہان میں نہ نشانی برہان میں نہ معجزہ برہان میں نہ دلیل برہان میں نہ معجزہ برہان میں نہ دلیل برہان میں نہ نشانی 1,24,000 پیغمبر نبی رسول آئے کوئی نبی 10 معجزے کوئی نبی 20 معجزے کوئی نبی 50 معجزہ کوئی نبی 100 معجزہ وہ جو ہے جلے زہرہ دے بابے دی باری آئی نا فرمایا سونیا تمام آدم نو میں بھیجیا معجزہ دے کے نوح علیہ السلام نو بھیجیا معجزہ دے کے ابراہیم علیہ السلام نو بھیجیا معجزہ دے کے موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا معجزہ دے کے عیسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا معجزہ دے کے فرمایا سونیا تن معجزہ دے کے نہیں بھیجنا تن سراپا معجزہ بنا کے بھیجنا آدم تو پہل ہونا معجزہ آدم دی پیشانی جانا معجزہ آدم دے ناخنہ نور مصطفیٰ دا آنا معجزہ حضرت عبد المطلب دی کوفتے وچ آنا معجزہ عبداللہ دے سلبے چانا معجزہ آمنہ دی گودے چانا معجزہ آندیاں سجدہ کرنا معجزہ سرما پایا ہونا معجزہ آپ دا مختون ہونا معجزہ حضور دی زلفہ معجزہ حضور دی پیشانی معجزہ حضور دا پسینہ معجزہ حضور دی اکھا معجزہ حضور دی زبان معجزہ حضور دا لعاب معجزہ حضور دی انگلی معجزہ حضور دا پنجہ معجزہ حضور دا بازو معجزہ حضور دا قدم معجزہ حضور دا جوڑے نہ لگی دھوڑ معجزہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جواز میلاد اور میلاد پاک دے فضائل یہ واسطے بڑی لمبا کم از کم رات دی محفل ہوئے کہ قرآن پاک دے اندر میلاد دا جواز کیا ہے فرمان مصطفیٰ جواز میلاد کیا ہے اور میلاد منع یہ طلب دا کیا ہے یہ بڑی لمبی گفتگو ہے میں ایک موجزے دوتے گل کر کے دو گلا میں امام زین العابدین دی امام سجاد دیاں سنانیاں کہ پھر گفتگو ختم اللہ اکبر ہن تمام نبی معجزہ لے کے آئے حضور دیاں زلفہ معجزہ حضور دا پسینہ معجزہ ایک نا بی بی عائشہ صدیقہ کو لائی کہ بی بی میں غریب ہاں کہ بچی دی شادی ہے کہ ایک بڑا مقولہ ہے عربی لوگ جڑے نا اگر بھوکے بھی ہو سن نا تو خوشبو اپنے جوبے تے روٹی نہ کھا سن تو جوبے تے خوشبو لائی بدے ہو سن ایک رسم ہے انہوں دی کہ بی بی غریب ہاں کستوری مستوری تو لب نہیں سکتی غریب ہاں خرید نہ سکتی اگر مہربانی کرو نا حضور دے پسینے دے چند قطرے دے حضور دے پسینے دے چند قطرے دے دیو تاکہ میں اپنی بچی نو لاواں کہ میری بچی دی کستوری والی کمی دور ہو جاوے توجہ کتابیں لکھیا ہے وہ لے گئی حضور دا پسینہ اس حضور دے پسینے نو اپنی بچی دے خشبو دے طور تے استعمال کیتا
صرف وقتی کمی نہ دور ہوئی بلکہ 7 نسلاں جڑے بچے پیدا ہوئے نہ آنا انہوں نے جسم کے حضور دے پسینے دی جسم میں حضور دے جسم میں حضور دے پسینے دی حضور دا پسینہ معجزہ حضور دا انگلی مبارک معجزہ ایک صحابی انہوں نے 4 بیویاں کتنیاں 4 ایک امیر کوئی عراق تو کوئی مختلف ملکاں تو کستوری امبر عود منگاویں بے دوئی نالو میں زیادہ اپنے شوہر نو خوبصورت لگاں دوئی تری چوتھی وہ حیران ہیں وہ اتنا مانگیاں خوشبوਆਂ منگاندیاں جلے وہ صحابی آمیں نا انہوں نے سامنے ساری دی خوشبوਆਂ ٹھوس ہو جائیں خوشبوਆਂ دا پتہ ہی نہ لگے ایک دن نہ کٹھے ہو کہ میٹنگ کی تو نہ کہ کمال ہے اسی ایڈا مانگا سامان کستوریاں امبر عود منگانیاں ساڑھے شوہر آمیں ساریاں خوشبوਆਂ انہوں نے سامنے معبود ہو جاندیاں اسی انہوں نے کل نہ پوچھئے جیڑی برانڈو استعمال کر دیں اسی وہ کریے تاکہ ساڑھیاں خوشبوਆਂ میں قائم رہیں صحابی آئے 4 اکٹھیاں ہو کے آئیاں انہوں نے پوچھا کی گل ہے انہوں نے کہا سرتاج یہ دسو اسی بڑے مانگیاں چیزاں خوشبوਆਂ منگانیاں جلے تسی آؤ تھوڑی خوشبو دے سامنے ساڑیاں خوشبوਆਂ مانت پڑ جاندیاں کیڑی برانڈ استعمال کر دے ہو تھوڑی اسی ہو بھی کریے انہوں نے مسکرا کیا کہ میں تو لایا تیل بھی کدی نہیں ہاں انہوں نے کہا ایک دفعہ نا میرے جسم تے پھکسیاں نکلیاں ہیں کہ زہرہ دا بابا میرے گھر آیا جیتے مصطفیٰ دی انگلیاں لگ دیئے گئی ہیں نا پھکسیاں بھی ختم کستوری کیا امبر کیا اود نال ود کے خوشبویں انہوں نے کہا میرا کمال نہیں اے حسین دے نانے دی انگلی دا کمال ہے حضور دی انگلی دا کمال ہے حضور دا پسینہ مبارک معجزہ حضور دی لوابدین مبارک معجزہ وہ جو ہے اللہ اکبر حضور دے قدمہ دی دھوڑ مبارک معجزہ حضور علیہ السلام دے انگلی مبارک معجزہ انگلی مبارک معجزہ حضور دی زلفاں حضرت خالد بن ولید سیف اللہ دا جنہاں خطاب ہے آپ ایک جنگ پہ کریں تے بڑے حیران صحابہ دیکھن پہ وہ لڑیں نا تے بار اپنی ٹوپی دے توجہ کریں ٹوپی سنبھالیں صحابہ کے ساتھ نہیں لگا کہ ٹوپی سنبھال دے راسیں تے توجہ جنگ دیرو ہٹ گئی نا تے کافرہ نے سر قلم کر دینا ہے خیر جلے اللہ تعالیٰ فتح دیتی نا تے کیمپ دے وے سارے فوجی آئے اکٹھے ہو گئے خالد بن ولید کو لائے انہاں کہ خالد ایڈا سیانا سپاسہ لا رہا ہے آج بچیاں لی حرکت کی کیا کئی دفعہ ساں ویکھیا ہے کہ تو ٹوپی 2 پیسے دی بچاون واسطے توجہ ہٹا دیتی ہے 2.5 پاؤں دی ٹوپی کیا انہاں کہ جلے ہو وہ عام ٹوپی نہیں اور ٹوپی میرے مصطفیٰ دے بھائی بال سیتے ہوئے حضور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور دے وال مبارک ہیں فرمائے جنگ میری بہادری اپنی جگہ تے جس جنگ خالد جاوے نا وہ کدی شکست نہیں ہوئی وہ میرا کمال نہیں زہرہ دے بابے دے والاں دا کمال ہے زہرہ دے بابے دا ساڑھے کول دین شریعت اسلام بڑا آسانی نہ لا گیا ہے لیکن آل رسول دا بڑا کچھ لگا ہویا ہے اگر کربلا دا منظر ویکھو نا 3 دن دی پیاس ہوئے انہاں دے جوڑے جنتی چوامن انہاں دے جھولے جبریل جلامن انہاں دے اجازت بغیر اسرائیل انہاں دے گھر نہ آمن 3 دن دی پیاس ہے اکبر بھی پیاسا ہے اصغر بھی پیاسا ہے قاسم بھی پیاسا ہے عون بھی پیاسا ہے محمد بھی پیاسا ہے عزت ماں بیویاں بھی پیاسیاں لیکن غور کرو بھوک ہے پیاس ہے لیکن تلاوت قرآن بند نہیں نمازاں بند نہیں روزے بند نہیں آپ دا درود پاک دی کثرت بند نہیں امام زین العابدین امام زین العابدین 61 ہجری کربلا دا واقع ہویا 94 ہجری آپ دا وصال ہویا 33 سال آپ زندہ رہیں آپ ٹھٹا پانی نہیں پیتا 33 سال آپ شانت نہیں بیٹھے 33 سال آپ مسکرائے نہیں محمد باقر پوچھیا بیٹے ابا جی بڑا عرصہ ہو گیا کربلا نو کدی مسکرا لیا کرو کدی ٹھٹا پانی پی لیا کرو کدی چھانتے بہ گیا کرو فرمایا بیٹا جلے میں ٹھٹا پانی پیواں نا میں کربلا دا منظر نظر آ جاندہ ہے میری پھپھو میری بہناں میری والدہ پیاسیاں رہ گیاں میرے 6 اصغر پیاسا رہ گیا میرا اکبر پیاسا رہ گیا حسین ابن علی پیاسا رہ گیا بیٹا میں پانی پیواں تو میں کربلا دا منظر فرمایا جلے میں چھانتے بواں نا آل رسول دی بیبیاں جلے قیدی ہو کے شام کوفہ دمشق دے بازاراں گئیاں نا دھوپ دے آخر بیٹا میں منظر یاد آ ونجے میرا کدی چھانتے بان واسطے دل ہی نہیں کردا فرمایا جے ایک لاش ویکھ لے نا انہوں ہوش نہیں راندی بیٹا میں تے 72 لاشاں ویکھیاں تے مڑ بے گورو کفن ویکھیاں میدان کی دھوپ پڑتی تھی اکبر کی لاش پر ارے رومال تک نہیں علی اصغر کی لاش پر امام سجاد بس آخری گل تے ایک حدیث میں تقریر ختم کرنے لگا امام زین العابدین
آپ نے 1000 رکعت نماز نفل پڑھ کے سمجھے ہیں. کتنی؟ 1000 رکعت ہر رات. درود پاک علیحدہ، قرآن دی تلاوت علیحدہ، مریدان دے مسائل علیحدہ، 1000 رکعت نماز. آپ کا نام زین العابدین آپ کا نام نہیں. یہ بھی تو میں ایک مسئلہ دس دے. حسین دے 3 بیٹے کربلا دے اندر. کتنے؟ علی اکبر، علی بڑا علی، انہاں دا نام ہے علی اوسط. زین العابدین کا نام کیا ہے؟ علی اوسط. درمیانہ علی، علی اصغر، چھوٹا علی، فاطمہ کبرا وڈی فاطمہ، فاطمہ صغرا چھوٹی فاطمہ، فاطمہ سکینہ. حسین فرمایا میرے 1000 پتر ہوئے نا تو میں انہاں دا نام علی رکھاں، میری 1000 بیٹی ہوئے میں انہاں دا نام فاطمہ دے نام علی اوسط زین العابدین. 1000 کسی عرض کی تھی حضور زین اپنے خوبصورتی نو عابد دی جمع عابدین ہے. یہ تے عبادت بھی ناز کرے، یہ تے ریاست بھی ناز کرے، یہ تے اسلام بھی ناز کرے، یہ تے اسلام اور شریعت اور قرآن بھی ناز کرے. آپ کل کسی پوچھے حضور تسی 1000 رکعت نماز نفل پڑھ کے سوندے ہو تو انہاں وقت کے بھی کوئی عبادت گزار ہے تو جو میرے دے. آپ فرمایا ہاں. کی فرمایا؟ لوگ بڑے حیران کہتا نہ لین دین. انہاں کہ حضور کون؟ آپ فرمائے میری پھپھو زینب. آپ فرمائے میری پھپھو زینب کوفہ شام دمشق مدینے دے چنا. آپ کہتی ہو کہ نا تے سفر کیتا ہے. کیا فرمایا اٹھ دی کوہان اٹھ بیٹھیاں. کہ فرمایا آپ دی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. آپ دی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. ساڈے وقت گھر ایک بچہ بیمار ہوئے ہوش نہیں رہندا فوت ہو جاوے دلاسا دینے والے رشتہ دار دوست ہوندے پر کہ 72 تن بے گور کفن پہ ہمیں اس حسین ابن علی دا کیا مقام ہوتے مقام اور کی ملتا ہے. امام حشام بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک ایک بادشاہ ہے بنو امیہ دا. او دا دور حکومت ہے کہ او دے کچھ دوست آئے بس 5 یا 4 منٹ اور برداشت کر لو میں 4 بجے چھوڑ دے ساں. او دے کچھ دوست آئے اور بادشاہ قبلہ کہ انہاں کے یار سن طواف کعبہ کرا صفا مروہ کرا رش بڑا ہے. وہ آیا نا تے لوگ لکھم دے طواف پہ کریں کسی توجہ ہی نہ دیتی. وچ بڑے ہدو دھکا لگے ہودے ہدو تھک کے بہ گیا. کھانے کعبے دے حرم میں تھوڑی دیر ہوئی نا ایک سادہ جا لباس امام زین العابدین. آپ کعبے دے وچ قدم رکھیا نا سیڑھیاں لتھے سامنے کئی لاکھ بندہ طواف پہ کردا ہے نا. انہاں امام سجاد نو ویکھیا نا کہ طواف چھوڑ کے نا ہاتھ بند کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. امام زین العابدین طواف کیتا نفل پڑھ کے نہ دلے آپ چلے گئے نا پھر لوگوں نے طواف شروع کیتا. وہ ہوئے بادشاہ پوچھتے ہیں حشام بن عبد الملک کو لوں اے بندہ کون ہے تو بادشاہ تین کسی پرواہ نہیں کی تھی تو آیا ہے کہ لوگ ہاتھ باندھ کے نگاہ جھکا کے سر نوا کے کھڑے ہو بندہ کون ہے. اس توہین سمجھی لیکن میں تو نہ جانتا ہے بندہ کون ہے. جانتا تھا ایسے فرزق شاعر کول کھڑو سا کہ کیوں کیسا کیا شام تو اس بندے نو جاندا میں تین دساں بندہ کون ہے کون ہے. اس جا کے وہ بندہ جنہوں خدا جاندا ہے، وہ بندہ جنہوں مصطفیٰ جاندا ہے، وہ بندہ جنہوں زمین جاندی ہے، وہ بندہ جنہوں آسمان جاندا ہے، وہ بندہ جنہوں کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے. تین پتہ نہیں حسین دا پتر زین العابدین ہے. حسین دا پتر زین العابدین ہے. اس جا کے انہوں ڈاک دیو گستاف نو فرزق شاعر جیل بھیج دیتا حشام بن عبد الملک. امام زین العابدین 1000 دینار بھیجیا کہ جاؤ انہوں دے آؤ گھر دا خرچہ چلائے جیل چے. شام جس لے آیا نا کتاب دا پیغام بار پیسے لے کے دینار تو اسا کہ امام زین العابدین دیتا ہے گھر دا خرچہ کر. اسا کیا امام پاک نواک میں بڑے بڑے لوگاں دے قصیدے پڑھ کے پیسے کمائے جڑی میں آج یہ گل کیتی ہے نا میں دولت دے لالچ نہیں کیتی یہ میرے ایمان دا حصہ ہے. امام پاک نواک کہ میں دولت واسطے نہیں تہاڈی محبت واسطے کیتا ہے کہ اپنے ایمان نو مکمل کیتا ہے. تو لا سلکم علی اجرن الا المودۃ فی القربى. جب تک آل محمد نے محبت نہ کرے نا مودت نہ کرے تیرا کلمہ تے نماز میں کبھی نہیں قبول ہونی. تو جو ہے پھر اس کے انکار پیسے دینار لے جا. امام پاک نواک اگر مہربانی کریں نا تو میری بخشش دی دعا کر دے. میں پیسے واپس لے جا. جلے واپس آیا نا آکھے حضور اس فرزق تو پیسے نہیں لے. کی آکھدا ہے آکھدا حضور میں دولت لالچ واسطے گل نہیں کیتی ایمان دے تقاضے واسطے کیتی ہے. اگر ہو سکے تو مہربانی کرو میری بخشش دی دعا کرو. آ فرمائے جا ان وقت تیری بخشش دی دعا بھی کرنے ہاں پر آل رسول جیڑی شے کوئی ہاتھ چ دے چھڈے نا انہاں واپس لئی واپس لئی ہی کدی نہیں. ہن میں کربلا
کوفہ شام دمشق مدینہ آل رسول دا سفر بیان کراں نہیں حسب وعدہ حدیث پاک سن لو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کو گزرے آپ اپنی سواری تو لے کے ایک شاخ کھجی دی لے کے دو روایتاں او دے دو حصے کر کے ایک قبر تے رکھی ایک دوئی قبر تے رکھی صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیوں فرمایا اے گناہ دی وجہ تو روزہ جلدی افطار کردا ماں باپ دا ادب نہ کردا اس وجہ تو انہاں سزا ہو رہی ہے یا رسول اللہ سب چیز اتے شاخ رکھن دا مقصد فرمایا ہر سب چیز اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دیے جب تک کہ سب راسن اے حمد بیان کر سن قبر والے نو فائدہ ہو سی کہ شاخ حمد بیان کرے تو فائدہ ہوئے اسی قرآن پڑھ کے بخشیے تو پھر کیوں نہ پہنچے حضرت سعد آپ دی والدہ فوت ہو گئی حضور کو لا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں کراں تے میرے ماں نو قبر چو فائدہ ہوئے آپ فرمایا پانی سب کو بہتر صدقہ ہے آپ خو لے کے نا تے وقف کر دیتا فرمایا جب تک لوگ خو دا پانی پیندے رہسن تیری ماں نو قبر فائدہ ہوندا رہسی اگر مدینے جاؤ نا آج بھی بیر علی بیر عثمان اتنے لکھے حاضر بیر ام سعد دی ماں دا کھوئے ماں دا کھوئے تے کھو دا پانی پیویے تے ثواب ملے آخری گل توجہ نال سن لو 3 منٹ دا ٹائم ہے اسی کو گل کریے نا پیراں فقیراں دی کوئی وسیلے دی گل کریے تے بعض لوگ آکھتے نہیں جی شرک ہے اے بدعت ہے وجہ ہے آؤ بس یہ تے گفتگو ختم استعینوا بالصبر والصلاۃ نماز کو مدد حاصل کرو تے صبر کو مدد حاصل کرو نماز وسیلہ ہو سکتی ہے صبر وسیلہ ہو سکتا ہے تو نماز والا وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتا بس میں مکان لگا دو حوالے قرآن کی گفتگو ختم توجہ زمینہ دا مالک کون اللہ بول پاؤ آسمان دا مالک لا مکان دا مالک نبیاں دا مالک ولیاں دا مالک غوثاں دا مالک قطباں دا مالک موت دا مالک حیات دا مالک رزق دا مالک اللہ رزق دا مالک اللہ دی قدرت نبیاں دے معجزے ولیاں دی کرامت ہے ہن آؤ موت کون دیندا ہے اللہ تے ڈیوٹی کہندی اسرائیل علیہ السلام دی قیامت کیا برپا کرنی ہے اللہ ڈیوٹی اسرافیل علیہ السلام دی توجہ بھوک لگے تے رجائندہ کون ہے اللہ روٹی وسیلہ بیمار ہوئیے ٹھیک کون کرتا ہے اللہ ڈاکٹر وسیلہ سردی لگے تو بستر وسیلہ گرمی لگے تو اے سی وسیلہ توجہ ہے دور تک آواز پہنچانی ہوئے تو میک وسیلہ آرام نال بنا ہوئے تو کرسی وسیلہ شہر جانا ہوئے سکوٹر وسیلہ لاہور جانا ہوئے ویگن وسیلہ مدینہ جانا ہوئے جہاز وسیلہ جنت جانا ہوئے زہرہ بابا وسیلہ انہا تو اینا کال کوسر سارے کائنات دے خزانے تو اندے دیتے ہیں بس دو حوالے سورت یوسف یعقوب علیہ السلام جلے بچھڑے نا یوسف علیہ السلام آپ دے بیٹے تے رو رو کے آپ دی اکھان دی بینائی چلی گئی یوسف علیہ السلام نے پتہ لگا نا کہ آپ اپنا کرتا بھیجیا اپنا قمیض بھیجیا ہن قمیض بھیجیا یوسف علیہ السلام تے آیا یعقوب علیہ السلام کو یعقوب بھی نبی یوسف بھی نبی تسی اسی گناہگار مشرک ہو سکنے نبی شرک کرتا نہیں کرتا یوسف دا اکھاں یعقوب دیاں کرتا بھیجیا یوسف نبی اکھاں تے لایا یعقوب نبی کرتا جہاں یوسف علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام لایا اللہ نے نور عطا کر دیتا سورت یوسف قرآن گھر بن کے پڑھ لویا شیخ الملوک نے میاں صاحب نہیں اکھاں تے کرتا لایا اللہ نے نور عطا کر دیتا یوسف دا کرتا وسیلہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ دی کملی وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتی اور سے جلی دا جوبہ وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتا میرے علی دا کرتا وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتا تو جو ہے یقیناً آخری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے والد کوئی نہیں عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ پاک دنا مائی مریم اور قرآن ایک سورت بھی مریم دے نام تے مریم دے کئی صورتاں ایسیاں جڑیاں انساناں دے نام تے کئی صورت ایسی جڑی جانوراں دے نام تے تے جے سورت مریم اللہ سورت مریم آکھے کیا خدا بھی شرک کیتا ہے توجہ مائی مریم آخری گل یقینا بیٹھیاں تے جبریل علیہ السلام انسانی صورت ہے جبریل دا وہ مقام ہے ہر نبی دا صحابی ہے بیت المعمور دا امام ہے 1,24,000 نبی دا صحابی ہے تو جی میں نبی پاک دا مقام ہے نا نبیاں جبریل دا مقام ملائکہ چینج ہے آپ ہر نبی کو لائیں کہ انسانی صورت چاہیں کالی زلفاں کالی داڑھی سفید لباس جبریل پکے ہر بندے دا قیدہ ہے کہ جبریل نور ہے الملائکۃ النور یہ فرشتے نور ہیں انسانی صورت چاہیں کہ نبیوں پیغام تے وحیاں دیویں قرآن دے نور فرق نہ ہوئے تو جس یا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی
تے جے سونا بھیس بٹا کے آ جاوے تو پھر کی فرق پہ سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل مائی مریم کو لائے آکھیا مائی مریم میں تن ستھرا بیٹا دیون سورت مریم قرآن میں پڑھ لیا تن ستھرا بیٹا دیون واسطے آیا آ فرمایا حاشا وکلا میں اللہ دی پناہ منگنی میری تے شادی کوئی نہیں آ فرمایا جبریل ہاں کہ اللہ میں بھیجیا ہے جبریل ماریا پھوک توجہ پھوک تو ڈرن والے ہو پھوک نو شرک آکھن والے ہو توجہ فرماؤ سورت مریم پڑھو جبریل کے ماریا تے کہن ماریا حضرت مائی مریم نو تے مائی مریم حاملہ ہو گئی جل حضرت اللہ دا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ دے تے جبریل دے پھوک نال پیدا ہوئے تے جبریل دے پھوک شرک نہیں مائی مریم نو مارے جبریل پھوک تے شرک نہ ہوئے تے حضور پھوک ماریں غوث جلی پھوک ماریں میرے علی پھوک ماریں اللہ دے ولی دے پھوک ماریں تے مڑ شرکی میں ہو گئے اللہ تبارک و تعالی میری تواڈی حاضری قبول فرمائے تو 3 گھنٹے ٹائم ہوتا نا تے مختلف موضوعات تے گفتگو کرتا اللہ کریم ناصر حسین دی دیکھو نا جی زندہ ماں باپ دا خیال کوئی نہیں کردا زندہ بہنا بھائی دا خیال کوئی نہیں کردا تے اللہ تعالی ناصر حسین دے رزق کی برکت پائے انہاں فوت ہون تو بعد اپنے ماں باپ دا ختم پاک دی محفل سجائیے اللہ انہاں دے رزق وچ عمل وچ برکت عطا فرمائے اللہ تمام اپنے والدین دے اشارے ثواب دی محفل سجاون دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ ہن تو 10-15 منٹ 4:30 تک نماز پڑھ